بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 معرف القرآن جلد 2 پیج نمبر 14 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 6، اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے. اب نہ وہ مکیش رہے باقی، نہ میخانے رہے. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے. آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. وی لاگ نمبر 4 خلاصہ تفسیر. سورۃ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے. اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں. اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے. اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں الفاظ الف لام میم تو منشا بہات قرآنیہ میں سے ہے، مشتبہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے. اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہوا میں مضمون توحید کو ایک دعویٰ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، کوئی قابل نہیں معبود بنانے کے. معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ کوئی ان کے سوا کوئی قابل قدر معبود بنانے کے نہیں. اس کے بعد لفظ الحی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضی کامل ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے. اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں. وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں. لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 4. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے ہم وی لاگ نمبر 5. وی لاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہوا. حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا، جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں. حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں. علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے. نبی کی زہرا کے در پہ قدسی، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے. میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں.
میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں وہ جام بھر بھر، ابو بکر ہیں وہ ادھر عمر ہیں، وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دامن میں کچھ نہیں جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا، اسی لیے تو غلام تیرے تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں، نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں، خدا کی نظر میں ہیں وہ زندہ، خدا کی نظر میں ہیں وہ زندہ، یہ مت سمجھنا کہ مرے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔